السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الدخان شروع کریں گے۔ سورۃ الدخان مکیہ، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور ترتیب کے لحاظ سے 44 نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 64 نمبر پر ہے۔ اس کی 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں۔ والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی قسم کھا رہے ہیں، فرمایا قسم ہے بیان کرنے والی کتاب کی، یعنی کتاب مبین کی، کہ ایسی کتاب جس میں کوئی بھی ابہام نہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں، بے شک ہم لوگوں کو اس کی وجہ سے، اس قرآن مجید کی برکت سے ڈرانے والے ہیں۔ یعنی اس میں ایک تو یہ صفت قرآن مجید کی بیان کی گئی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کتاب ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ مبین ہے، واضح ہے، اس میں ابہام نہیں ہے، اور تیسری صفت اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی یہ کسی انسان کی اختراع نہیں ہے، انسان کی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ چوتھی صفت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اس رات میں نازل ہوئی ہے، اور جس رات میں یہ اتری ہے وہ برکت والی رات ہے، یعنی یہ رمضان کی رات میں اتری ہے، اور وہ رات اس قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید، یہ کتاب اتنی برکت والی ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے فرشتوں میں نازل کیا، وہ رات ہی لیلۃ القدر کہلاتی ہے اور برکت والی رات ہے۔ اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انا کنا منذرین، کہ ہم اس کتاب کو نازل کر کے بندوں کو اچھے اور برے کاموں سے آگاہ کرتے ہیں۔ نافرمانی پر ہم اس قرآن کے ذریعے ڈراتے ہیں، اور فرما برداری کرنے پر ہم اس قرآن مجید کے ذریعے ہی اچھے انعام و اکرام کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں جدا کر دیا جاتا ہے، یعنی فیصلہ کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والے حکم کا، یعنی ہر محکم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ یہ ایک چھٹی بات ذکر کر رہے ہیں کہ فرق کا معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز کو دوسرے سے فیصلہ کن حیثیت دے دینا، فیصلہ کر دینا، اس لیے قرآن مجید کو فرقان بھی کہتے ہیں کہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والی کتاب ہے۔ تو فرمایا کہ حکیمن، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پر حکمت باتیں ہیں، دانائی پر جو مبنی ہیں، اس میں کسی غلطی اور خامی کا امکان نہیں ہے۔ حکیم کا ایک معنی محکم بھی ہے، یعنی قرآن مجید کا ہر حکم محکم ہے، مضبوط ہے، کہ اس میں رد و بدل کی کسی انسان کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ ہر صورت میں نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، یعنی پیغمبروں کو ان کو بھیجنا، ان پر وحی کو نازل کرنا، یہ سارا ہمارا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی اور کا فعل نہیں ہے کہ کوئی اور شخص اپنی مرضی سے یہ فیصلے کرے، نہیں، بلکہ یہ سب فیصلے اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو ان آیات میں جہاں قرآن مجید کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہاں لیلۃ القدر کا ذکر ہوا ہے، اور وہاں یہ بات بھی ذکر ہو گئی کہ ہر قسم کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، جبکہ ہم میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کچھ ضعیف روایات اس قسم کی ہیں کہ جن سے یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے جس میں زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یا دنیا پر آنے والے فسادات اور انعامات اور ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس
سورہ مبارکہ کی ان آیات میں یہ بات ذکر کر دی ہے کہ یہ قرآن جس رات میں اترا وہی برکت والی ہے، اور اس کی برکت کی وجہ سے ہر سال اسی رات میں ہر قسم کے محکم فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی ہر قسم کے محکم فیصلے اسی رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ رات کب آتی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک تو سورہ قدر میں کیا کہ اس کا نام لیلۃ القدر ہے، اور وہاں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس رات میں فرشتے ہر حکم لے کر اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کو لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات اور اس کی برکات یہ غروب آفتاب سے طلوع فجر تک جاری رہتی ہیں۔ اور یہ رات کب آتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرما دیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو یہ بات بالکل یعنی پکی ہو گئی، محکم ہو گئی کہ قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک میں ہے، اور اسی رات میں تمام فیصلے ہوتے ہیں، تو اسی رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ بھی کر دیا، جہاں یہ بتایا کہ سب معاملوں کا نازل کرنے والا اور سارے معاملات کرنے والا میں ہوں، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ معاملات حل ہوتے کب ہیں۔ تو یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فیصلے اللہ تعالیٰ 3 طرح سے کرتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ روز روز کے فیصلے، روز روز کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کو پہنچایا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور وہ بندے کے اعمال لکھ کر لے جاتے ہیں، یعنی یہ یومیہ حساب اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جمعرات کو بھی یہ حساب ہفتہ وار پیش کیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ سالانہ حساب ہے کہ سالانہ حساب یہ لیلۃ القدر کے اندر کیا جاتا ہے، کہ یعنی پورے سال میں فوت ہونے والوں کا ذکر اور پورے سال میں جو باقی سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے طے کرنے ہوتے ہیں وہ سب کے سب لیلۃ القدر میں نازل کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ سب رحمت ہے تیرے رب کی، بے شک وہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی رسولوں کو بھیجنا اور ان کے اوپر کتاب کو نازل کرنا اور بندے کو رہنے سہنے کے طریقے سکھانا، اور ایسے بہترین قوانین کہ جہاں بھی آج بھی قرآن کے احکامات کو نافذ کر لیا جائے، گھر ہو یا ملک ہو، اپنی دکان ہو، فیکٹری ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، جہاں قرآن اور حدیث کے قوانین نافذ ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ کامیاب اور بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اتنے عظیم اور اتنے بہترین قوانین ہم لوگوں کو سکھا دیے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، سب کا وہ رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو تو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی یہ قوانین یہ کس طرح بہتر ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت بندوں کے اوپر کیوں کی، اس لیے کہ وہ رب السماوات والارض ہے، اور اسی لیے اس کے یہ سب قوانین بہترین ہیں اور بغیر کسی نقص کے اور بغیر کسی عیب کے ہیں۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرتے ہو تو، یعنی بات صرف یہ ہے کہ تم لوگ اس بات پر یقین کر کے تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو نافذ کرو اور اس کو اپنا رب سمجھو، کہ اسی رب نے انسان کے جسم کو بنایا اور اسی نے اس کی پرورش کا انتظام کیا اور اسی نے اس کے ماحول کو بنایا، اور یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث میں بیان کر دی ہیں۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کوئی بھی معبود نہیں مگر وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ یعنی اس سے پیچھے فرمایا کہ اگر تم یقین کرتے ہو تو یقین کس بات پر کرنا ہے، اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات پر یقین کرنا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہاں زندگی اور موت کہہ کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہر قسم کا نفع اور ہر قسم کا نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ زندگی یہ سب سے بڑا نفع ہے
اور موت یہ سب سے بڑی تکلیف اور نقصان ہے۔ تو جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر باقی تمام نفع اور تمام نقصان صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے حکم کے بغیر نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی نفع پہنچتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی وہی پالنے والا ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں کھیلتے ہیں۔ یعنی اس ایک مختصر سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک فرقہ یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم دہریہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ خود ہی سب چیزیں وجود میں آتی ہیں، خود ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور ان کا کوئی پیچھے بنانے والا یا ان کا انتظام کرنے والا نہیں۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی ایک دہر کا معنی زمانہ ہوتا ہے، کہ یہ زمانے کی ایک گردش ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ سب کچھ اپنے ہی طور پر ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس کا کوئی رب نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی پھول کی پتی سے لے کر کہکشاؤں تک، اور پھر انسان کی تخلیق، اور پھر فضاؤں کی تخلیق، پھر اسی طرح سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے بغیر بن گیا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ بغیر بن گیا ہے تو پھر ان کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں ان کا کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا کہ یہ لوگ شک میں کھیلتے ہیں، یعنی بہکے ہوئے ہیں، حیران ہیں، ان کو خود بھی اپنی بات پر یقین نہیں ہے کہ کیا واقعی ہی سب کچھ اپنے طور پہ ہو سکتا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ پیچھے ایک کاریگر ہے، ایک بہت بڑی قدرت ہے جو سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ، بس انتظار کیجئے جس دن آسمان آ جائے گا ظاہری دھوئیں کے ساتھ۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یعنی فرمایا کہ آپ خاموش رہیں، چونکہ یہ مکی صورت ہے، ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ ان کو تھوڑی مہلت دے دیں۔ یہ دھواں کون سا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کی دو طرح سے تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک تو تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے بڑا تنگ کیا، مشرکین مکہ نے ستایا، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ ان کے اوپر ایسی قحط سالی نازل فرما جس طرح یوسف علیہ السلام پر آئی تھی۔ تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان پر ایک ایسا قحط پڑا کہ ان کو دن کے وقت دھوئیں نظر آنے شروع ہو گئے۔ پھر اسی طرح اور بھی اس کے متعلق یعنی اس قحط سالی کے متعلق کئی واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہی ہیں، کہ مثال کے طور پر مضر قبیلے میں بارش کا قحط پڑ گیا۔ وہاں کا ایک وفد نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آخر وہ انسان ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مشرک اور کافر لوگ ہیں، یعنی مضر قبیلے والوں نے تو مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ بہرحال آپ نے ان کے لیے دعا کر دی اور ان کے اوپر بارش بھی برس پڑی۔ تو جب ان کے اوپر بارش برسی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ان کے اوپر یعنی ایسا دھواں آیا جو بالکل واضح تھا، جس نے لوگوں کو ڈھانپ لیا، اور وہ ایک سخت قسم کا ان کے لیے عذاب تھا۔ ھذا عذاب علیم، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو کھول دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے یہ نصیحت کیسے ہو سکتی ہے، اور تحقیق ان کے پاس ایک بیان کرنے والا رسول آیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے اوپر یہ قحط آیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور خود بھی دعا کی، اور وعدہ کیا کہ اگر ان سے یہ عذاب ٹل جائے گا تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس عذاب کو ٹال دیا، لیکن یہ لوگ اپنی گمراہی کی طرف پھر پلٹ آئے
اور یہ مسلمان نہ ہوئے۔ اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ فرمایا انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، کہ ان کے لیے اس میں کس طرح نصیحت ہو سکتی ہے، اور تحقیق ان کے پاس ایک بیان کرنے والا رسول آیا تھا، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلایا تھا، تو اب اس سے ان کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سکھایا گیا ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم اس عذاب کو تھوڑے وقت کے لیے کھولنے والے ہیں، اور بے شک تم پھر اپنی جہالت کی طرف لوٹ آنے والے ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام نے مضر قبیلے کے لیے یا دوسری روایت کے مطابق مکے والوں کے لیے جب آپ نے قحط سے ہٹنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے قحط تو ہٹا دیا، لیکن یہ لوگ پھر اپنی گمراہی کی طرف پلٹ آئے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے 10 نشانیاں آئیں گی۔ آپ نے ان 10 نشانیوں کا جب ذکر کیا فذکر الدخان والدجال، تو آپ نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا اور دجال کا، اور وہ جانور جو زمین میں سے نکلے گا، اور پھر سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہو جانے کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، اور یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کا، پھر 3 موقعوں پر لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف اور جزیرہ عرب میں، اور آخر پر آپ نے فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ایک یعنی ان کے محشر کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ یہ 10 نشانیاں جب آپ نے ذکر کی تو ان میں دخان کا ذکر کیا۔ بعض کے نزدیک اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں، تو دونوں ہی تفسیریں اس کی ٹھیک ہیں کہ یہ واقعہ بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد قیامت کے قریب وہ دھواں بھی نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کی مناسبت سے آگے فرعون کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور یقینی بات ہے بلا شبہ کہ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا۔ فتنّا، ہم نے ان کو آزمایا اور ان کے پاس ایک عزت والا رسول آیا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جو یعنی بہت عزت دار تھے کہ فضول مذاق یا فضول باتیں، ایسی باتوں کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں۔ اِنَّا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم اس عذاب کو تھوڑا سا کھولنے والے ہیں، اور بے شک تم پھر اپنے گناہ کی طرف پلٹ آنے والے ہو، یعنی تم پھر باز نہیں آؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے بہت بڑا پکڑ لینا، بے شک ہم ہی انتقام لینے والے ہیں۔ جن مفسرین نے اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کے زمانے کے دھوئیں سے کی ہے، وہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ نبطش البطشۃ الکبریٰ سے مراد یوم بدر کی پکڑ ہے کہ یہ بڑے بڑے کافر اس دن قتل ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہی بدلہ لینے والے ہیں۔ جنہوں نے قیامت کے دھوئیں کی تفسیر کی ہے ان کے مطابق کہ اس دھوئیں کے بعد بطشۃ الکبریٰ، ایک قیامت کبریٰ قائم ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ تمام مجرموں سے انتقام لیں گے۔ پھر اسی کے متعلق، اسی کی مناسبت سے آگے اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، کہ اور بلا شبہ ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا اور ان کے پاس ایک عزت والا رسول آیا، ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اور اس رسول نے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہ کہا کہ ان ادو، یہ کہ لوٹا دو میری طرف اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت والا رسول ہوں۔ ادو الیہ عباد اللہ کی 2 طرح سے تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کچھ عبارت محذوف ہے اور جس میں سارا معنی یہ بنتا ہے کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، یعنی اس کی عبارت، اس کا ترجمہ اس طرح سے کرتے ہیں
کہ ای ادو الی ما وجب علیکم یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، تمہارے اوپر میرے جو حقوق اور اللہ کے جو حقوق واجب ہیں ان کو ادا کرو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس کی ایک تفسیر اس طرح سے کی جاتی ہے کہ عباد اللہ سے مراد یہاں قوم بنی اسرائیل ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ کہا کہ اللہ کے ان بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ یعنی دونوں طرح سے اس کی تفسیر ٹھیک ہے، دونوں ہی تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ تم اللہ پر سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس ایسی دلیل لے کے آیا ہوں جو بالکل واضح قسم کی ہے۔ یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے اونچے نہ بنو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کمتر نہ سمجھو، بلکہ جو دلیل میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں وہ بالکل بین ہے، ظاہر ہے، واضح ہے، اس کو مان لو۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر دو۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جب اندر ہی اندر بہت دور تک پھیل گئی، حتیٰ کہ فرعون کے اپنے بہت سے لوگوں میں سے پوشیدہ طور پر لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس نے یہ دیکھا کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں رجم کر ڈالوں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک عبرتناک موت کی اس نے دھمکی دے ڈالی۔ تو جب اس نے دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ چاہی، فرمایا کہ میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں تمہارے رجم سے صرف اللہ کی وجہ سے ہی بچ سکتا ہوں۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو پس مجھ سے تم جدا رہو۔ یعنی یا تو ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر تم مجھے تکلیف دینے کے لیے آگے نہ بڑھو بلکہ تم مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، بے شک یہ مجرم قوم ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف گریہ زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالآخر یہ حکم دیا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بس میرے بندوں کو رات کے وقت لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی یہ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ فرعون اور اس کے ساتھی تمہارے پیچھے آئیں گے اور یہ تمہیں پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، اور سمندر کو ٹھہرا ہوا ہی رہنے دو، اپنے حال پر ٹھہرا چھوڑ دو، بے شک وہ ایسے لشکر ہیں جو غرق ہو جانے والے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے تو فرمایا کہ اب ان کے رستوں کو ایسے ہی بنا رہنے دو، یہ لوگ اسی میں غرق ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے غرق کا واقعہ مختلف جگہوں پر بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ انہی رستوں پر چلے اور عین اس وقت جب اس کی پوری فوج دریا کے بنے ہوئے رستے کے اوپر تھی، نہ ادھر کوئی اترا تھا اور نہ ہی ادھر سے کوئی باقی بچا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو دوبارہ مارو۔ جب انہوں نے مارا تو رستے ختم ہو گئے اور یہ سب لوگ غرق ہو گئے۔ فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون، انہوں نے کتنے باغات چھوڑے اور چشمے، یعنی مالدار لوگ تھے لیکن سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ وزروع ومقام کریم، اور کتنی ہی کھیتیاں اور عزت والی جگہیں، یعنی بڑے بڑے عمدہ مقامات چھوڑ کر غرق ہو گئے۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور اسی طرح نعمتیں، خوشحالی جس میں وہ اتراتے پھرتے تھے، مزیدار زندگی اڑا رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ کذالک وأورثناہا قوما آخرین، اسی طرح ہم نے ان تمام چیزوں کا دوسری قوم کو ہم نے ان کا وارث بنا دیا۔ یعنی یہ سب کچھ چھوڑ کر جب ہلاک ہوئے، کذالک وأورثناہا قوما آخرین، ہم نے ان ساری چیزوں کا دوسری قوم کو وارث بنا دیا۔ یعنی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب ان کی قوم نے اپنے ملک کو فتح کیا تو یہ فتوحات کا سلسلہ چلتے چلتے یہ مصر تک پہنچا اور مصر سارے کا سارا فتح ہو گیا، اور یہ بنی اسرائیل کی
یہ ان کی مفتوحہ زمین بن گئی، ان کا مفتوحہ علاقہ یہ کہلایا۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، بس ان کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور نہ ہی وہ ڈھیل دیے گئے تھے۔ اس کا بھی یعنی مختلف اس کی تفسیریں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ اس بستی سے پوچھو جس میں ہم تھے، تو مراد وہاں بستی والے ہیں۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر اہل آسمان نہیں روئے اور نہ ہی اہل زمین روئے اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی گئی۔ یعنی اس وقت یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا تھا تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس پر تو آسمان روئے گا اور زمین روئے گی، یا زمین اور آسمان روئے ہیں، یا پہاڑ اس پر لرز اٹھے ہیں۔ آج کل بھی ایسے جملے بولے جاتے ہیں کہ فلاں نے اتنا بڑا کام کیا کہ اس سے زمین لرز اٹھی، اتنا بڑا ظلم ہوا کہ آسمان کانپ گیا۔ تو فرمایا کہ ان اتنے بڑے حادثے کے اوپر یہ لوگ یعنی اس طرح مجرم تھے کہ ان کے اوپر نہ آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب نیک لوگ مرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اوپر آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، آسمان و زمین کی مخلوقات روتی ہیں، حتیٰ کہ پتھر اور اس طرح کے ذرات اور جانور بھی ان کے اوپر روتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے مجرم تھے کہ ان کے اوپر کوئی بھی نہ رویا، بلکہ سب ان کی موت پر خوش تھے۔ تو اس لحاظ سے اس کی 3 تفسیریں ہو گئیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ یہاں جملہ محذوف ہے کہ ان کے اوپر آسمان والے اور زمین والے نہیں روئے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی بڑے شخص کی وفات پر اس طرح کے جملے بولتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی بھی نہیں رویا۔ اور تیسرا وہ حقیقت ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ برے لوگوں کی وفات کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روتے، نیک لوگوں کی وفات پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، ان کو کسی قسم کی بھی ڈھیل نہ دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں مجرم قوموں کا ساتھ دینے اور ان جیسے ہونے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔